سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑے کی فارم میں ہے۔ میں نے قرآن حکیم کے جو تعارفی لیکچرز تھے ان میں بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی فارم میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی۔ سورہ الذاریات میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑے کی شکل میں پیدا فرمایا، اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ بغیر جوڑے کے اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اللہ کی ہستی ہے۔ اس میں بھی ایک توحید کا پیغام موجود ہے۔ انسانوں میں بھی مرد و عورت جوڑا ہے، جانداروں میں بھی، نباتات کے اندر بھی، حیوانات کے اندر بھی۔ جوڑا جب بھی کسی چیز کا ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری مل کے ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں میں سے ایک بھی اگر لنک مسنگ ہو جائے تو انسانیت کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم کی بھی جو صورتیں جوڑوں کی فارم میں ہیں وہ مل کے ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ کچھ حصہ ایک پورشن میں ہوتا ہے اور کچھ دوسرے میں، اور عموماً یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ یہ بھی جوڑے ہیں۔ المعوذتین کہا گیا ہے انہیں بخاری اور مسلم میں، دو پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں۔ سورۃ الفلق ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، چاہے وہ حسد کی فارم میں ہو، چاہے وہ جادو ٹونے کی فارم میں ہو، ان ساری چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ اور سورۃ الناس ان شریر چیزوں کو ڈیل کرتی ہے جو انسان کے اندر سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، داخلی چیزیں، وہ خارجی چیزوں کو اور یہ داخلی چیزیں۔ تو یہ دونوں مل کے ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ ایکسٹیریئر میں ہو یا انٹیریئر میں ہو۔ ظاہر ہے کہ شیطان کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسان کے نفس کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو شر یا خیر دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، باقی انسان کی چوائس ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے۔ بالکل اس طریقے پر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی جوڑے کی فارم میں ہے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی ٹاپک سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقے کو دعوت توحید اور دعوت رسالت پیش کی گئی، اور وہ تھے جیوز، یہودی۔ بنی اسرائیلی میں ایک اور طبقہ ہے کرسچنز کا، نصارہ کا۔ ان کو یہ صورت ڈیل کرتی ہے سورہ آل عمران، اور خصوصاً اس کی ابتدائی جو آیات ہیں تقریباً 80 کے قریب، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو پوری دنیا میں بڑے بڑے حکمرانوں کے کان کھڑے ہو گئے، خصوصاً جب آپ نے خط لکھنے شروع کیے رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو۔ تو ظاہر ہے مذہبی طبقہ بھی اس وقت حرکت میں آیا۔ نجران کے عیسائی تھے، تو وہ نبی علیہ السلام سے مجادلہ کرنے کے لیے یا مناظرہ کہہ لیں، اور الٹیمیٹلی مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کرسچنز کے جو فرسودہ نظریات تھے ان پر ایجوکیٹ کیا اس صورت کے ذریعے، اور علمی دلائل سامنے رکھے۔ اور اسی میں پھر آیت مباہلہ بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، وہ انشاءاللہ جب آئے گی تو میں ڈسکس کروں گا۔ تو اس صورت کا مرکزی ٹاپک سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان میں سے بھی جو کرسچنز ہیں ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا اور دعوت حق ان کے سامنے رکھنا، یہ مرکزی ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ اور ٹاپک بھی آئے ہیں۔ غزوہ احد کی لائیو کمنٹری اس کے اندر 60 آیات کے اوپر ہے، جو مسلمانوں سے ایک نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہوئی، جس کے سبب ایک واضح فتح جو ہے وہ
شکست میں بدل گئی. تو اس پہ جو مسلمانوں کی سرزنش ہے وہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے. سورہ آل عمران جو ہے یہ جوڑا ہے سورۃ البقرہ کا. اس کو سپورٹنگ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کرے گا. اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ الزہراوین ہیں، دو روشن صورتیں. یہ قیامت والے دن دو بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے غول کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور جھگڑا کریں گی کہ اس کی بخشش ہو جائے. تو یہ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا جس میں یہ اشارہ موجود ہے. آپ نے ان دونوں کو ملا کر کہا الزہراوین، دو چمکدار صورتیں. تو یعنی یہ جوڑے کی فارم میں نازل ہوئی ہیں. پھر اس صورت کا جو اینڈ ہے وہ بھی بڑا جاندار ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی 11 آیات پڑھا کرتے تھے. نماز میں نہیں، وضو کرنے سے بھی پہلے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آنورڈ اینڈ تک. جس طرح سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات بہت اہم ہے جن پہ میں نے پورا لیکچر پچھلا دے دیا تھا 42 قرآن کلاس، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی بھی جو آخری 11 آیات ہیں وہ سورۃ البقرہ سے بھی آپ سمجھ لیں زیادہ جاندار ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے. اسی لیے ان 11 آیات کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر الگ سے ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر نیو 64 کے عنوان سے. ہدایت تک پہنچنے کے لیے 5 بنیادی سٹیپ کیا ہیں، وہ ان 11 آیات کی روشنی میں. اب یہ چونکہ جوڑا ہے تو جوڑے میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، کچھ ریسیپروکل ہوتی ہیں. کامن چیز آپ دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی سیم انہی الفاظ کے ساتھ ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی آپ کو قرآن کی تعریف ملے گی اور اس سے نیکسٹ اس سے بہتر فارم کے اندر، کیونکہ تورات اور انجیل کا ذکر آئے گا اور پھر الفرقان کا ذکر. تو جس طرح ایک جوڑے کے اندر کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ مختلف ہوتی ہیں، بالکل اس طریقے سے ان صورتوں کے جوڑوں کے اندر بھی کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑے کی فارم کے اندر ہے. اور وہ حروف مقطعات سے شروع ہونا، قرآن کی تعریف سے شروع ہونا سورۃ البقرہ کا، اور اینڈ پر دعائیں. سورہ آل عمران بھی بالکل اسی فارم کے اندر ہے. حروف مقطعات سے شروع ہونا، اللہ نے قرآن کی تعریف بیان کی ہے، اور اینڈ اس کا ہوا ہے ان بہترین دعاؤں کے اوپر.